بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ نہایت ہی عظیم الشان اور عظمت کا حامل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کو نہیں گئے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے روزہ رکھنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یعنی یہ روزہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے ایک سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں اس سے مراد ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قربان جائیے، ایک روزہ رکھنے پر ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے، اور آنے والے گناہ جو اگلے سال کے ہم نے ابھی کیے بھی نہیں ہیں، ان گناہوں کی بھی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ، جو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے جو گزشتہ ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا پر قربان جائیں میرے بھائیوں۔ یہ دن حج کا دن ہے، اس دن یوم عرفہ میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، حاجی لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، لیکن حج کرنے والوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ روزہ سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ اس دن قوت، طاقت اور بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، چلنے پھرنے کا اس میں محنت کا کام ہوتا ہے، تو اس دن اگر وہ روزہ رکھیں گے تو تھکان ہوگی، اسی لیے ان کے لیے افطار بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن جو حج کرنے نہیں گئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یوم عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس دن کی اور یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، بہت مبارک دن ہیں۔ ان ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، عظمت کرنی چاہیے، اور کیونکہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، تو اللہ جس دن کی قسم کھا لیں، یعنی اللہ کے اوپر قسم کھانا لازم نہیں ہے، لیکن میرا اور آپ کا رب صرف قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ میرے نبی کی امت کو اس دن کی قدر اور منزلت اور عظمت ان کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ جب ان کا رب ایسی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً یہ دن جو ہے بہت ہی عظیم و شان دن ہوں گے۔ ان دنوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، درود شریف پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر، صدقہ، خیرات اور جتنی بھی نیکی کے کام ہیں سب کرنے چاہیے۔ ان کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہمارے دل کے اندھیرے بھی ختم ہوں گے۔ ہم جو گناہوں میں پھنسے پڑے ہیں، لذتوں میں، خواہشات میں، نفسانی خواہشات میں جو مبتلا ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری ختم ہوں گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ہمدردی دکھانی چاہیے، اور خاص کر اپنے احباب، رشتہ دار اور اپنے گھر والوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو یوم عرفہ کے دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔